سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کی ترقی کی صلاحیت سے بھرپور استفادے کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ پائیدار تعاون اہم ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ اس سال گنے کی بہتر فصل کی بدولت مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی آبی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گاؤں کدل قتل عام کے شہداء کی 36ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں کل ہرارے میں پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو عالمی اقتصادی فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہیں، آج مصروف دن گزاریں گے۔ وہ عالمی رہنماؤں کے غیر رسمی اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا موضوع ہے منقسم دنیا میں مکالمے کی اہمیت۔ توقع ہے کہ عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیر اعظم بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب نے پاکستان کی معاشی صلاحیت کو بھرپور انداز میں بروئے کار لانے کے لیے ترقیاتی شراکت داروں خصوصاً ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ پائیدار تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مساتو کاندا سے اہم ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی، پالیسی ریٹ میں نرمی، غیر ملکی زر و بادل کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے جیسے اہم معاشی اشاریوں میں بہتری کو اجاگر کرتے ہوئے اسے پاکستان کے اصلاحات کی جانب سفر میں نئے اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ نے مینزیز ایویشن کے چیئرپرسن حسن الحوری سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں ایویشن کے شعبے میں تعاون کے فروغ، ہوائی اڈوں کی خدمات میں بہتری، آپریشنل کارکردگی میں اضافے اور پاکستان کے اصلاحات اور نجکاری کے ایجنڈے سے ہم آہنگ سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری سے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں آج ایک وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں قومی اتحاد کو مضبوط بنانے اور علماء اکرام کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے تحفظات کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور انہیں دور کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی سربراہی میں کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی مسائل کے حل کے لیے قابل عمل سفارشات پیش کرے گی۔ مفتی منیب الرحمان نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ملک کی سالمیت، ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ اس سال گنے کی بہتر فصل متوقع ہے اور اس سے مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی کو وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ گزشتہ سال گنے کی فصل موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے پیداوار 68 لاکھ میٹرک ٹن سے کم ہو کر 58 لاکھ میٹرک ٹن رہ گئی۔ وفاقی وزیر نے عوام کو یقین دلایا کہ گندم کی فصل کے اسٹریٹجک ذخائر کو برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گندم کے کاشتکاروں کو 3500 روپے فی من امدادی قیمت کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صنعت و پیداوار شاہد عثمان نے ایوان کو بتایا کہ حکومت نے پاکستان سٹیل ملز کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک سمری وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے بھیج دی گئی ہے۔ آج ایوان میں 3 بل پیش کیے گئے جن میں فوجداری قانونی ترمیمی بل 2026، آئینی ترمیمی بل 2026 اور کمپنیز ترمیمی بل 2026 شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مقامی مینوفیکچرنگ کو مضبوط بنانے اور ٹیکنالوجی کی جدت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے منظور کی گئی نئی پالیسیوں کا ایک سلسلہ عمل درآمد کے مرحلے میں ہے، جس میں موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بھی شامل ہے۔ ہارون اختر نے کہا کہ حکومت ملک کے اندر ویکسین کی تیاری شروع کرنے کے لیے ایک پالیسی بھی متعارف کرا رہی ہے، جس سے درآمدات پر انحصار کم ہوگا۔ معاون خصوصی نے یہ اعلان بھی کیا کہ سولر پینل اسمبلی سے مکمل مینوفیکچرنگ کی طرف جانے کے لیے جلد ہی ایک سولر پالیسی متعارف کرائی جائے گی۔ انہوں نے بیٹری سٹوریج ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی اور سوڈیم بیٹریوں کی صلاحیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سوڈیم وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں تعمیراتی صنعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 19ویں بلڈ ایشیا بین الاقوامی نمائش کل سے کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہو رہی ہے۔ نمائش ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور SIFC کی معاونت سے منعقد کی جا رہی ہے۔ نمائش میں 25,000 سے زائد تجارتی وفود شرکت کریں گے، جن میں بلڈرز، ڈیولپرز، کانٹریکٹرز، آرکیٹیکٹس، انجینئرز اور صنعتی ماہرین شامل ہیں۔ نمائش میں تعمیراتی مشینری، بلڈنگ مٹیریلز، سٹیل، ماربل، سیمنٹ، کیمیکلز اور الیکٹریکل اور مکینیکل سولوشنز بھی پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کڑی نظر رکھے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مشن کے فرسٹ سیکرٹری ذوالفقار علی نے انسانیت کے خلاف جرائم کی روک تھام اور سزا سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کی تیاری کی کمیٹی کے اجلاس میں کیا۔ ذوالفقار علی نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی نگرانی میں اس تصویب رائے کرانے کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ الفاظ کے گورکھ دھندے سے نہ تو کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضوں کو کوئی جواز فراہم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھارت میں اقلیتوں کو پس پشت ڈالنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی آبی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے کینیڈا کے مستقل مشن اور اقوام متحدہ کی یونیورسٹی کے زیر اہتمام گلوبل واٹر بینکرپسی پالیسی روٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بھارت کے اس فیصلے کو ایک ایسے ملک کا اقدام قرار دیا جو دانستہ طور پر پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ عثمان جدون اپنے بیان میں زور دیا کہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ یہ معاہدہ قانونی طور پر پوری طرح نافذ العمل ہے اور اس میں کسی قسم کی یک طرفہ معطلی یا ترمیم کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ناکام خارجہ پالیسی اور تعلیمی میدان میں مجرمانہ غفلت بھارتی شہریوں کے لیے دنیا بھر میں رسوائی کا باعث بن گئی ہے۔ بھارت کا جعلی ڈگری اسکینڈل امریکی ویزا اور تعلیمی جانچ میں سخت پابندیوں کی اہم وجہ بن گیا ہے۔ بھارتی جریدہ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق سخت پابندیوں کے باعث امریکہ میں بھارتی طلبہ کے داخلے کی تعداد میں 75% تک کی بڑی کمی آئی ہے۔ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق گزشتہ سال امریکہ سے تقریباً 3,800 افراد کو ملک بدر کیا گیا، جن میں سے سب سے زیادہ بھارتی شہری تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گاؤں کدل کے شہداء کی 36ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 1990 میں آج کے روز سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں پرامن مظاہرین پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے 50 بے گناہ افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں کل ہرارے میں پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمال مغربی بلوچستان میں آج شام سے مطلع ابرآلود اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 26، پشاور 18، کوئٹہ 10، مظفر آباد 13، گلگت اور مری 11، جبکہ سری نگر 10، جموں 20 اور لیہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور
تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔